من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ہے سورہ کاف جو مکہ میں نازل ہوئی. نزول کا دور اس کا اور سورہ بنی اسرائیل کا قریب ہے. تقریباً مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. یہ بھی ہجرت سے دو سال پہلے، جیسے بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے یہ نازل ہوئی. اور اس کا اس کے ساتھ یہ جوڑ ہے کہ مشرکین نے یہود کے اشارے سے 3 سوال کیے تھے. روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کاف کون لوگ ہیں، اور ذوالقرنین کون تھا. تو ایک سوال کا جواب اللہ نے وہاں دیا اور دوسرے 2 سوالوں کے جوابات اللہ نے اس سورت میں دیے. پھر اس صورت میں سورہ معراج کا بھی ذکر تھا بنی اسرائیل میں شروع میں، اور بعد میں پھر روح کا بیان ہوا. تو ان دونوں میں آپس میں جوڑ یہ تھا کہ جیسے معراج کا واقعہ عقل میں آنے والا نہیں تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آدمی مسجد حرام سے بیت المقدس جائے، وہاں سے آسمانوں پہ جائے، آسمانوں کی سیر کرے، جنت جہنم کی سیر کرے، رب سے ملاقات کرے، اور تھوڑے ہی حصے میں رات کے، جیسے وہ بات عقل میں آنے والی نہیں، تو ایسے روح انسانی عقل میں آنے والی اس کی حقیقت نہیں. تو وہ دونوں ایک جیسے تھے، عقل میں نہ آنے والے. اللہ نے ان دونوں کو ایک صورت میں رکھا، اور یہ جو 2 واقعے دونوں عقل میں آنے والے ہیں تو اللہ نے ان دونوں کو ایک صورت میں رکھا. ویسے سورہ کاف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور 2 باغ والے، ایک مومن اور کافر، ان کا واقعہ بھی بیان ہوا کہ مومن جب اپنے باغ میں، گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر رب کیا کر سلوک کرتا ہے. اور ایک باغی جب اپنے گھر میں اللہ کی دی ہوئی نعمت میں، باغ میں داخل ہوتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. یہ اس میں سبق تھا کہ مومن کے ہر جگہ مزے، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے، اور کافر اور باغی دونوں جگہ خراب ہے. ادھر بھی خراب ہے، یہاں بھی مصیبتوں میں، بے سکونی میں، بے اطمینانی میں، اور وہاں بھی خرابی میں. یہاں عارضی خرابی میں اور وہاں دائمی خرابی میں. یہاں کی عارضی خرابی نہیں برداشت کر سکتا تو وہاں کی دائمی خرابی کیسے برداشت کرے گا. اللہ. سورہ کاف، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیاتوں کو یاد کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گا، اور اگر کہیں دجال سے اس کی ملاقات ہو جائے تو ان 10 آیات کو جب پڑھے گا تو دجال کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. حالانکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ آخری جو دور ہوگا، آخری دور، یہ حماری تہذیب کا دور ہوگا۔ حمار کہتے ہیں گدھے کو، تہذیب کلچر کو کہتے ہیں۔ تو جیسے گدھے کے نزدیک دو چیزیں ہیں، ایک ہے پیٹ اور ایک ہے شہوت، یہ دو چیزیں، اس کے علاوہ اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جیسے اس پہ حضرت مناظر احسن گیلانی نے کتاب لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا حماری تہذیب، ڈنکی کلچر، گدھے کی تہذیب۔ تو ایک وقت آئے گا کہ جیسے گدھے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، زندگی کا مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں گدھے کی، وہ کیا؟ ایک پیٹ، ایک شہوت۔ ایسے ہی انسانوں کے نزدیک بھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی دو چیزیں رہ جائیں گی دنیاوی زندگی کا مقصد، اس زندگی کا مقصود، ایک پیٹ اور ایک شہوت۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال دی تھی، یہ کافروں پہ صادق آتی تھی، کافروں پہ، غیر مسلموں پہ، لیکن آج مسلمان پہ بات صادق آ رہی ہے۔ مسلمان کے نزدیک بھی آج دنیاوی زندگی کا مقصد دو ہی ہے، ایک پیٹ ہے، ایک شہوت ہے، بس۔ وہ جس طریقے سے بھی ہو، جائز طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، بٹ پیٹ میں کچھ جانا چاہیے، پیٹ پہ خوش ہونا ہے، پیٹ کو خوش کرنا چاہیے، پیٹ کا خوش رہنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے نا شہوت پوری ہونی چاہیے۔ یہ جو تہذیب شروع ہو جائے گی دنیا میں، تو اس کے بعد جو تہذیب شروع ہوگی وہ دجالی تہذیب ہوگی، دجالی کلچر۔ کیونکہ یہ تہذیب جب شروع ہوگی پھر قیامت نزدیک ہوگی، وہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا آئے گا؟ دجال آئے گا۔ اگر انسان کا جب یہ حال بن جائے کہ اس کے نزدیک دنیاوی زندگی کا مقصد ایک پیٹ اور ایک شہوت رہ جائے، وہ جس طریقے سے بھی ہو، یہ دجال کا بہت جلدی شکار ہو جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس حماری تہذیب کے دور میں، دوسرے الفاظ میں اس کو سائنسی ترقی کا دور، سائنسی ترقی کا دور، ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور، کہ جس میں بڑی بڑی مشینریاں استعمال کر کے اور محنت و مشقت اٹھا کے دنیا کے خزانے نکالے جاتے ہیں، پیٹرول نکالا جاتا ہے، سونا نکالا جاتا ہے، لوہا نکالا جاتا ہے، نمک، دنیا کے خزانے نکالے جاتے ہیں۔ تو اس وقت دجال کو اللہ یہ طاقت دے گا کہ دجال ان آلات، مشینری و آلات کے بغیر صرف زمین کو آرڈر دے گا کہ اخرجی کنوز کے، اپنے خزانوں کو نکال دے، اگل دے، چنانچہ زمین یہ خزانے اگل دے۔ اب لوگ جب دیکھیں گے کہ ہم تو بڑی بڑی مشینریوں سے یہ خزانے نکالتے تھے، اور یہ صرف کس سے؟ آرڈر سے نکالتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ واقعی نعوذ باللہ خدا ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جس کو چاہے گا تو زندہ رکھے گا، جس کو چاہے گا تو ہلاک کر دے گا، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، تو جب چاہے گا تو بارش برسائے گا وہ، اور چاہے گا تو روک دے گا۔ اب اس قسم کے اس کے پاس اختیارات ہوں گے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس کے پاس گدھا ہوگا، اس گدھے پہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، پوری دنیا کا، اور جہاں جہاں بھی جائے گا اکثریت اس کے پیچھے لگ جائے گی، سوائے تھوڑے ایمان والوں کے کہ جن کی زندگی قرآن و حدیث کے، دین اسلام کے مطابق ہو۔ اور پھر ان کے پاس سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد ہوں گی، چنانچہ وہ جب دجال کو دیکھیں گے، ان آیات کو پڑھ لیں گے تو دجال کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن بشرطے کہ ابھی سے معمول ہو زندگی میں بھی، اگر روز نہ پڑھ سکے تو کم از کم ہر جمعے کو یہ 10 آیتیں پڑھ لیں۔ 10 آیتوں کا پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کاف کو جمعے کے دن پڑھے گا
تو اس جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا.